زندگی میں جنت میں زندہ ہیں، اور اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتے تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہماری یہ بات، ہماری یہ لذتیں، جنت کے یہ مزے، عرش کی سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں کا آرام، جنت کے مزے ہمارے بھائیوں کو کوئی بتا دے۔ اگر وہ دنیا میں آنے جانے کے قابل ہوتے تو یہ بات خود پہنچا دیتے۔ کیوں حسرت سے یہ بات کی کہ ہمیں اللہ کی جنت میں زندگی ملی ہے، رزق دیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں تک کاش کو یہ بات پہنچا دے تاکہ وہ میدان جہاد سے منہ نہ موڑے اور جنگ کے دوران الٹے پاؤں واپس نہ لوٹے۔ تو مالک نے فرمایا تمہاری طرف سے یہ بات میں انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اگر شہید خود دنیا میں آنے کے قابل ہوتے، ان کی روحیں دنیا میں آنے کے قابل ہوتی، لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہوتی، تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت، مالک یہ نہ کہتا کہ تم اہل جنت، تمہارا پیغام تمہارا اللہ ان تک پہنچا دیتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں؟ عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین دنیا میں زندہ ہیں، علی دنیا میں زندہ ہیں، مشکلیں پوری کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، کشتی پار لگاتے ہیں، میرے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی حسن حسین کو پکار رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، کوئی پیر و فقیر کو پکار رہا ہے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث اس کے اس عقیدے کو باطل قرار دیتی ہے کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں ہیں، آخرت میں زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، رزق ملتا ہے، ان کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شہیدوں کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نذرانے درباروں پہ بیٹھے ہوئے پیر کھا جاتے ہیں۔ وہ غریب اگر نیک ہے جو قبر میں پڑا ہے تو جنت کے میوے کھا رہا ہے، تمہاری دال روٹی کی اس کو ضرورت؟ وہ تو اللہ کی جنت میں ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اور وہ رزق جنت کے میوے ہیں، وہ مزے جنت کی نہروں کے پاس ان کا آرام اور عرش کے سائے کی قندیلوں میں آرام کرنا۔ اسی طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اس کے بعد افضل ترین مقام رکھتے ہیں جو بیت رضوان میں شامل ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر چلے، آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، آپ عمرے کی غرض سے آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مکہ روانہ کیا۔ اے عثمان تم جاؤ، اہل مکہ کو پیغام دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، مارکے کے لیے نہیں آئے، جہاد کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا، کہا اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے عثمان، تمہارے لیے حرم کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ طواف کر لو۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، عثمان تیرے رسول سے سچی محبتوں پہ قربان۔ اہل مکہ کہہ رہے ہیں جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، زمزم پیو، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، جو کرنا ہے کرو، بیت اللہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو بیت اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے، عثمان کبھی اپنے رسول کے بغیر اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا، میرے رسول، میرے امام، اس کو تم منع کرو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے، اور عثمان کے لیے دروازے کھولو۔ نہیں، عثمان اللہ کے گھر کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کا رسول اس کے ساتھ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے والوں، حضرت عثمان کو گالیاں دینے والوں، ان پہ طنز کرنے والوں، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی منافق اور کافر کے لقب سے یاد کرنے والوں،
یہ عثمان وہ عظیم ذات ہے. مشہور ہو گیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ. مشہور کہاں ہوا؟ مکہ کے اندر حضرت عثمان ہے اور اللہ کے رسول مقام حدیبیہ پر ہیں. مشہور ہو گیا، آپ تک خبر پہنچ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہ بیعت رضوان کا قصہ اللہ کے لیے اگر تھوڑی سی عقل کے ساتھ غور کرو، یہ قصہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی بہت ساری الجھنوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. صحابہ کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو بیعت رضوان کا قصہ واقع آپ یہاں پر بھی ہوتے اور مکے میں بھی ہوتے، آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ عثمان زندہ موجود ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو یہ قصہ کیسے واقع ہوتا؟ یہ بیعت کیسے لی جاتی؟ اللہ کے لیے سوچنا. عقل اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، پیروں فقیروں کے بارے میں کہنے والوں، ہمارے ولیوں کو علم غیب، ہمارے پیروں کو علم غیب، ہمارے ملنگوں کو علم غیب، تعویذ فروشوں کو علم غیب، طوطا پارٹی کو علم غیب، جو طوطے پنجرے لا کے صبح صبح طوطے نکال کے 4 پڑیاں آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، قسمت جو چاہے پوچھو. ان کو بھی علم غیب. یہ امام الانبیاء ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مقام حدیبیہ ہے. حضرت عثمان مکہ کے اندر موجود ہیں، خبر مشہور ہو گئی، عثمان شہید ہو گئے. اور عثمان کے خون کے بدلے کے لیے، انتقام کے لیے، لڑائی اور قتال کے لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں، لڑنے اور مرنے کی بیعت لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا انتقام لینے کی باتیں ہو رہی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ افواہ پھیلی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. مجھے تو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ زندہ سلامت موجود ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو مارا نہیں گیا. یہ وہ عظیم لوگ جن کے لیے قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان سے راضی ہوا، ان اہل ایمان سے، ان 1400 صحابہ کو مالک اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوا کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے. میرے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہاں اللہ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ راضی ہوا مومنین سے. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ اہل ایمان اللہ کے کلام کے الفاظ کے اندر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اللہ نے ان کے دل کو، ان کی دل کو ان سے راضی ہوا اور ان کے دل کو اس کے اندر جو راز ہے اس کو بھی اللہ نے پہچان لیا، ان پر اطمینان نازل کیا، انہیں قریب فتح کی خوشخبری عنایت کی. یہ اہل ایمان اللہ کے کلام میں ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا. مالک کے کلام میں اس کا بھی اعلان موجود. ان پر اللہ نے سکینہ، سکون، راحت، اطمینان کو نازل کیا اور بہت جلدی ایک فتح کی خوشخبری سنائی، بہت سی غنیمتوں کی خوشخبری سنائی. اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. صحیح بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن فرمایا، سنیے میرے نبی کی حدیث کو سنیے اور صحابہ کی عزت، صحابہ کی محبت، صحابہ کے مقام کو اپنے دل میں زندہ کیجئے. آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض،
اے حدیبیہ کے اندر موجود میرے صحابہ کی جماعت، اس دھرتی پہ تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، تم دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہو۔ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1400 کے قریب تھے، آج روئے زمین پر بسنے والوں میں سے تم میں سے بہتر نبی کہہ رہے ہیں حدیبیہ میں موجود میرے صحابہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ظالم وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں بچا سوائے 3 یا 4 یا 7 کے۔ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، ان صحابہ کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد، میرے یہ بیت رضوان کے ساتھی ان میں سے اللہ نے چاہا تو کوئی ایک بھی آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ الذین بایعوا تحتها، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ سے مراد تبرک کے لیے اللہ کے نبی نے اس جملے کو استعمال کیا، وگرنہ یہ بات یقینی ہے کہ کوئی صحابی بھی جہنمی نہیں، یہ سب کے سب اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے۔ جب صحابہ کی شان، آپ کے فضائل یہ ہے تو ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، جو اہل سنت بنتا ہے، جو اہل سنت ہونے کے اقرار کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اہل سنت، اہل الحدیث، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، اور جن کے سے محبت کی جاتی ہے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، یہ اہل توحید کا عقیدہ ہے۔ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسنین سے، معاویہ سے، ابو سفیان سے، بدر والوں سے، احد والوں سے، خندق والوں سے، بیت الرضوان والوں سے، تمام صحابہ سے اللہ کے لیے اہل توحید، اہل سنت، اہل الحدیث محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے، اور ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ حرام ہے۔ مومن کے دل میں صحابہ کی نفرت آ ہی نہیں سکتی۔ دل کے اندر ایمان، یاد کر لیجئے ہمارے اس جملے کو، دل کے اندر ایمان اور صحابہ سے بغض جمع، جہاں ایمان ہوگا وہاں صحابہ کی محبت ہوگی، اور جہاں صحابہ سے بغض ہوگا وہاں کفر کی نشانیاں ہوں گی، ایمان کی نشانی نہیں ہوگی۔ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے اور دین کی نصرت کے لیے انہیں چنا، انہوں نے جہاد کیا، اور انہی کے بارے میں مالک کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے تجھ پر ایمان لا چکے۔ مسلمان گزر جانے والے اہل ایمان کے لیے معافی کے سوال کیا کرتا ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی دشمنی نہ ڈال، اے اللہ بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا۔ صحابہ کے لیے دعا کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اور جو صحابہ سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کرنا مومن پر واجب ہے۔ جو نبی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا واجب، جو نبی کے صحابہ سے محبت کرے اس سے محبت کرنا واجب، اور جو اللہ، اس کے رسول اور اس رسول کے صحابہ سے دشمنی کرے
اس دشمن سے دشمنی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ اسی آیت کے بارے میں